अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमरत विद फ़ारहान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ फ़ारहान शाहिद। आज जो है आपसे ख़बर आलम शेयर करनी है कि मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी जो है नो मोर विद अस। वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। गुज़श्ता दिनों उनके इंतकाल की ख़बर मिली थी, तो दिली तौर पर अफ़सोस हुआ कि वो अब हम में मौजूद नहीं हैं। उसके बाद एक ज़रा सी खुशी भी हुई कि उनकी जो है जिस्म ने हरकत की है और वो दोबारा जो है हॉस्पिटल में मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन वो जाँबर नहीं हो सके हैं और वो अब इंतकाल फ़रमा गए हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दराजात बुलंद फ़रमाए। मैं 2-3 हवालों से उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि मैंने आपने मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पर इवन यूट्यूब पर भी देखा होगा कि उनकी मुखालफ़त की है। उसकी वजह उनका जो है कोई ज़ाती फ़ेल नहीं है, बल्कि जो है एक उनका मुतहारब जो एक उनका रवैया ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बुनियाद था। बाकी दिलों के हाल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह जानता है कि उनके दिल में क्या था, या वो उम्मत मुसलमा के लिए क्या चाहते थे, या वो अपने फ़ॉलोअर्स के लिए क्या चाहते थे, या वो पाकिस्तान के लिए क्या चाहते थे। लेकिन क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो हम अगर उनके बयानात की, उनकी सारी चीज़ों की कड़ी से कड़ी मिलाएँ, तो उस के बाद जो है मैं इस नतीजे पर पहुँचा था कि उनका जो है रवैया जो है वो मुतहारिब किस्म का है, वो एक्सट्रीमिज़्म की तरफ माइल है। तो यही वजह थी कि मैं उन्हें इस हवाले से जो है पसंद नहीं करता था। बाकी उनका एक बयान भी चल रहा है कि लोग जो हैं जब मैं फ़ौत हो जाऊँगा तो 2 राय मेरे बारे में देंगे। एक तो कहेंगे कि बहुत अच्छा था और दूसरे कहेंगे कि था तो अच्छा, लेकिन जो है वो बातें बहुत कड़वी करता था। तो एक तौर पर जो है मैं इसे दुरुस्त भी मान लेता हूँ। अ, देखें, बात अगर कोई इस्लाम की कर रहा है, बात अगर कोई बेहतरी की कर रहा है, तो यकीनन उसकी बात में वज़न तो होता है। लेकिन हर चीज़ को एक पोर्ट्रे करने का, एक आगे तक पहुँचाने का एक तरीका जो होता है, उस पर हमेशा-हमेशा ऐतराज़ किया जाता है। इससे पहले जो है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं, वो पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, जिसके लिए भी उनके नज़दीक जो भी उनका एक लाहे-अमल था या उनका एक मिशन था, तो उसमें हम वो नहीं निकालते हैं कि बुरा था, अच्छा था, क्या था। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जिस चीज़ पर ऐतराज़ करते हैं वो तरीक़ाकार है। जब एक काम को करने का तरीक़ाकार जो है वो काबिल एतराज़ हो जाए, तो फिर वो मिशन, वो उसमें वो ताकत नहीं रहती है, या उसको आगे पनपने में उसमें जो है अ, रुकावट पेश आती हैं। जो है उनकी जो मुझे बात पसंद है, अ, वो बेसिकली ये है कि उनकी जो इक़बाल शनासी थी, जिसके और भी बहुत से लोग, हमारे डॉक्टर ज़ाहिद हसन चुगताई साहब जो हैं, हमारे इक़बालियात हैं, वो इस चीज़ के मुतरफ़ थे कि वो इक़बाल शनासी में अबूर रखते हैं। वो उन्होंने इक़बाल को पढ़ा हुआ है, उनकी रम्ज़-रम्ज़ से वो वाक़िफ़ हैं और आपने उनकी गुफ्तगू में भी देखा होगा कि जा-बजा जो है वो अ, हज़रत इल्लामा इक़बाल के जो है वो अशआर को भी कोट करते हैं और बरजस्ता कोट करते हैं। तो इस चीज़ का मैं भी यकीनन कायल हूँ कि उनकी जो इक़बाल शनासी थी वो यकीनन जो है काबिल तारीफ़ थी। बाकी वो इस्लाम के हवाले से क्या ख़िदमत कर रहे थे, क्या करना चाहते थे, उनकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में क्या किरदार अदा करना चाहती थी या कर सकती थी। तो इस बारे में जो है हम आइंदा जो है इस पे पेशीन गोई तो नहीं करते हैं, लेकिन हमें आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों के बारे में पता चलता जाएगा, क्योंकि जमात भी वहाँ मौजूद है, लोग भी वहीं मौजूद हैं। तो एक शख़्स के चले जाने से जो है वो
ساری جماعت میرے خیال میں ختم نہیں ہو جاتی، تو ہمیں یہ پتہ چلتا رہے گا کہ تحریک لبیک پاکستان کا کیا موقف تھا، یا وہ کیا چاہتی تھی، یا اس کا پاکستان کی ترقی اور اس کی آگے بڑھنے کے لیے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا، یا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو آگے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم پتہ چلتی رہیں گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے عام ایک طبقے میں جو ہے جو ایک نیوٹرل رہنا پسند کرتا ہے، یا اس میں تو اس میں ایک سادہ سی اور عام سی رائے یہی تھی کہ خادم حسین رضوی صاحب، ان کی سوچ جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہے، تو اسی وجہ سے بہت سارے اور لوگ بھی ان کی مخالفت کرتے تھے، اور پھر ان کا گالم گلوچ کرنا، یعنی کہ 1000 باتیں تھیں۔ اب ان کو ہم نہیں اس ویڈیو میں دہرائیں گے، صرف اور صرف ہم جو ہے ان کی اچھی باتوں کو سامنے لے آئیں۔ اور ایک بات ہے کہ بہت سارے یعنی کہ میں نے بھی اس چیز کا نچوڑ نکالا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تب اس کی جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ نکل کر سامنے آتی ہیں، یا ہمارے ہیروز ہمیشہ جو ہیں وہ مردہ لوگ ہی ہوتے ہیں یا شہید لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جب تک اس کی زندگی ہے اس کی برائیاں کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اسے ایک ہیرو ماننے یا ایک اسے کم از کم اس کی بات کو سننے تک کے لیے قائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ایک الگ سے بالکل درست ہے کہ ہمیں جو ہے وہ زندوں کی فکر نہیں ہوتی ہے یا زندوں کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ پردہ فرما جاتے ہیں تو تب ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے یا ان کی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ صرف رہنماؤں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ماں باپ کے لیے بھی ہے، یہ بہن بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ سے ہماری جو ہے وہ اچھے تعلقات نہیں ہو رہے ہوتے، بہن بھائیوں سے اچھے تعلقات نہیں ہوتے، اور لامحالہ اس میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا اس دنیا سے چلا جائے، تو تب ہم اس کی جو ہے سارے بیٹھ کر جو اچھائیاں ہیں وہ گن رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو ہے ہوتا ہے ہم برائیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں سے نکال کے لائی جائیں برائیاں، اس کو زیر کرنے کے لیے کچھ بھی ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہ رویے تو بالکل ہے ہی ہیں، یعنی کہ اب یہ قدرتی ہیں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یقیناً اگر کسی کی بات میں وزن ہے، کوئی اس کی نیک خواہشات ہیں یا نیک اس کے مقاصد ہیں، تو ہم اس کی جو ہے وہ ایک تائید کر سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتی ہیں۔ ہم کسی کی تائید کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی فار ایگزامپل میں کیا غلط تھا کہ جو خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ ختم نبوت کے لیے کوشش کر رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے جلوس وغیرہ نکالے، لاسٹ ٹائم دھرنا بھی دیا، اور اب کے بار بھی جو ہے جو فرانس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اس کے خلاف جو ہے انہوں نے دھرنا دیا۔ تو اب کیا سمجھے کہ ہم جو ہے ان کی اس بات کی تعریف نہیں کریں گے یا ان کے جو کریڈٹ ہے اس کو ہم چھین لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا اعتراض جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف طریقہ کار پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس ملک میں جہاں ایک ریاست ہے، جہاں ایک پورا نظام ہے، وہاں رہتے ہوئے جو ہے ہم اس کو جو ایک قانون ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کو بائی پاس کریں اور ہم ایک اور دونس اور دھاندلی سے جو ہے نظام لانے کی کوشش کریں یا طریقہ وضع کرنے کی کوشش کریں، تو یہ میرے خیال میں نہ صرف اب بلکہ ہمیشہ ہی اس بات کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ دوسرا بات جو تھی کہ ان کے یا بہت سارے علماء کے اس قسم کے متحارب رویے کی وجہ سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک بینک مینیجر کو جو ہے ایک گارڈ نے قتل کر دیا کہ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو اگر ہم اس سے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے تو میرے خیال میں پھر کسی ہم ریاست میں رہنے کا ایک تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کے قانون کا اگر ہم احترام کریں گے، نہ ریاستی حکومت کا اس کا
احترام کریں گے، عدلیہ یعنی کہ ایک سے ایک ادارے کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک جنگل کے قانون جنگل میں رہتے ہیں، جس میں جنگل کا قانون ہے، جس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو یہ پھر ہمیں ان چیزوں کی ایک مہذب معاشرے کی تشکیل دیتے ہوئے جو ہے ان چیزوں کی حوصلہ شکنی ہی کرنی پڑتی ہے، تاکہ جو ہے یہ چیزیں معمول کی طرف آئیں، نہ کہ یہ مزید بگاڑ کی طرف جائیں۔ اسی لیے اس قسم کے متحرک رویوں، اس قسم کی ایکسٹریمزم کی ہمیں جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے وہ مخالفت ہی کرنی پڑتی ہے، تاکہ چیزیں اس طرف یکسو نہ ہوں کہ ہم مزید انتشار کی طرف یا مزید خرابیوں کی طرف جائیں، بلکہ اس طرف ایک قدم بڑھیں جہاں سے ہمیں مثبت یا ہمیں جو ہے امید کی کرنیں روشن نظر آتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، بارے دیگر جو ہے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی فیملی کے ساتھ اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ دلی طور پر جو ہے ہمارا دکھ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے، اور جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں یعنی کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور غریق رحمت کرے۔ خدا حافظ۔